اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 2 اگست بروز جمعہ 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرات، بات یہ ہے کہ میں اگر غور سے آپ سوچیں صرف قرآن پڑھنے والا صرف میں ہوں، باقی مولوی انٹرنیٹ پر بہت آ رہے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، وہ کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر قرآن سے کچھ معرفت حاصل کرنا ہے تو مہربانی کر کے ذرا میری ویڈیوز کو دیکھا کرو اور انہیں شیئر بھی کرو، لائک بھی کیا کرو، مہربانی کرو، یہ قرآن ہے اور توجہ دیں۔ میں آیات کے نمبر بتا دیتا ہوں تو وہاں پر آیات آپ نے پاس کاپی پر لکھتے جائیں کہ فلاں بات فلاں فلاں آیت نہ لکھے کہ یہ فلاں بات کے مطابق آیت فلاں صورت آیت نمبر فلاں، اس طرح لکھتے چلے جائیں تو آپ کے پاس بھی بہت کچھ مواد جمع ہو جائے گا۔ تو میں میرے فون کا نمبر ہے، اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو جو عام طور پر میرے پاس فون ہوتا ہے، فون کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ ہے 0315 60 96 711۔ یہ واٹس ایپ نمبر نہیں ہے۔ اور دوسرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0346 66 30 859۔ تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میں آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو صحابہ کرام، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں نا کہ بعض رسول کے صحابہ کرام ہیں، بھائی بعض رسول کے صحابہ کرام ہیں مگر ہادی نہیں ہیں۔ جہاں تک لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ماننے کا مطلب ہے کسی چیز کو وہی کچھ ماننا ہوتا ہے جو کچھ وہ ہو، اسے وہی کچھ ماننا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیل کو گائے سمجھیں، گائے کو بیل سمجھیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بیل کو بیل سمجھا جائے گا، گائے کو گائے سمجھیں گے۔ تو یہ ہے مان لینا، یہ تو نہیں ہے یہ کیا مان لینا، ہم گدھے کو اونٹ سمجھ رہے ہیں، اونٹ کو گدھا سمجھ رہے ہیں، اسے مانا وہی جاتا ہے۔ میں کیکر کو عام سمجھ لوں، وہاں سے عام اتار لوں گا نہیں، جو کچھ کوئی چیز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جو تھے یہ ہادی نہیں ہیں، یہ عام لوگ ہیں، پہلے کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے، پھر رسول کریم یہ مسلمان ہو گئے، عام لوگ ہیں۔ تو یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں صحابہ کرام کی جوتے کی خاک نہیں، جو صحابہ کرام جانثار وفادار صحابہ تھے، مگر وہ شان ان کی نیکی کے لحاظ سے ہادی نہیں ہیں۔ میری بات کو سمجھا کرو، نیک ہونا اور بات ہے، وہ نیک ہوں گے، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو جائے، وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائیں گے، اور اگر ہم نیکی نہ کریں ہم جہنم جائیں گے، یہ ایک اور بات ہے۔ مگر صحابہ کرام جو تھے وہ صحابہ کرام ہادی نہ تھے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، عوام میں سے تھے، عوام میں سے۔ رسول کریم کے بعد 2 لاکھ 2.5 لاکھ صحابہ جو موجود تھے وہ عوام الناس تھے، عوام الناس، ان پر کوئی منتظم کا ہونا ضروری تھا، اور حق تھا کہ منتظم رسول بنائے، اس کا فرض تھا۔ چلو وہ اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، میری بات جو ہے کہ صحابہ ہادی نہیں، تو صحابہ عام ہیں، عام لوگ ہیں، نیک ہونا اور بات ہے، خاص ہونا اور بات ہے۔ خاص وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہادی بنا کر بھیجتا ہے۔ تو اللہ نے آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ احسان ہے اللہ کا کہ مومنین پر، کہ ان مومنین میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، وہ ان کو پاک کرتا ہے، یعنی کفر و شرک سے پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور ان پر اللہ کی اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے سارے گمراہ تھے، اللہ یہ احسان جتلا رہا ہے کہ یہ میرا احسان سمجھو، تمہارے طرف رسول آیا میں نے بھیجا۔ اور مولوی کیا کہتا ہے کہ رسول کریم فلاں کے احسان کا بدلہ نہیں دے چکا، یہ تمہاری مرضی، یہ ہے مولوی کا علم، یہ حکم قرآن کا ہے۔ میں مولوی کو مانوں، قرآن کو مانوں؟ ناظرین آپ سوچیں کہ صحابہ کی شان بڑھاتے بڑھاتے جہنم چلے جائیں گے، جو رسول کی شان کام نہیں ہو رہی تم اسے ہر ایک کا ممنون قرار دے رہے ہو۔ نہیں بھائی نہیں۔ اچھا چلو، وہ میں عرض یہ کرتا ہوں، انسان کی فطرت ایک ہوتی ہے، ایک آدم سے لے کر اس دم تک فطرت سب کی ایک ہے، چاہے کوئی شریف ہے فطرت ہے، کمینہ ہے فطرت ہے۔ آپ سے وہ کیسی فطرت ہے؟ بھائی وہ فطرت اسے کہتے ہیں جو مقصد ہے کہ پیدائشی طور پر جو عادتیں ہوتی ہیں اسے فطرت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بطخ کا بچہ اسے مرغی کا بچہ پانی کنارے لے جائے، بطخ کا بچہ بھاگ کر پانی میں چلا جائے گا، مرغی کا بچہ ایک طرف بھاگ جائے گا، کیونکہ بطخ کا بچہ جو ہے اسے معلوم ہے میں نہیں ڈوبتا،
وہ تیرنا شروع کر دے گا، اور مرغی کے بچے کو پتہ ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا، وہ بھاگ جائے گا۔ اسے فطرت ہے۔ بطخ کے بچوں کو تیرنا سکھایا نہیں، اللہ نے اسے ایسا ہی بنایا ہے، وہ تیرتا ہے۔ تو بھائی اسے فطرت کہتے ہیں۔ پرندہ اڑتا ہے، انسان دو پاؤں پر چلتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اور اس کے علاوہ فطرت کا ذرا میدان وسیع ہے۔ میں اب فطرت انسانی یا فطرت حیوانی پر بات نہیں جا سکتا، ہر چیز کی فطرت ہے، مگر خود اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آئین فطرت ہے۔ اس آئین پر یعنی ایک قانون، ایک اصول فطرت، یعنی خلق کرنے کا ایک اصول ہے۔ خلق فطرت کہتا ہے خلق کرنے کو، تخلیقی عادت یا خلق جس طرح انسان ہوا ہے۔ تو اللہ کا خلق کرنے کا ایک اصول ہے، اس اصول کے فطر الناس علیہا، اس اصول پر لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، جیسے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو، پھر اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، تو نہ تبدیل کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارے رسول کا سینہ چاک کیا گیا۔ شاید مولوی صاحب کو یہ آیت نظر نہیں آئی کہ اللہ فرما رہے ہیں جو چیز میں پیدا کروں پھر تبدیلی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کو بات یہ بھول گئی تھی میں نے اسے نبی بنانا ہے، اس کے سینے میں سیاہی ڈال دی، پھر سینہ چاک کیا گیا، سیاہی نکالی گئی، کہا گیا یہ شیطان کا یہ کیسی بات، 1,24,000 پیغمبر ہے کہ اور نبی کا بھی سینہ چاک ہوا ہے۔ مولوی صاحب قرآن بھی چھوڑے بیٹھا ہے، پڑھتا ہی نہیں، بخاری پڑھتا ہے، بخاری میں یہ روایت ہے۔ اگر مولوی قرآن پڑھتا ہوتا یوں نہ کہتا۔ تو فطرت ایک، سب انسان کی فطرت ایک ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس فطرت کو سمجھو، اس فطرت کو سمجھو، اس فطرت کو سمجھو، اور ذالک الدین القیم، یہی تو سیدھا دین ہے نا، اس فطرت کو سمجھو، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس آئین فطرت کو نہیں جانتی۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے اللہ کا واسطہ قرآن کی طرف توجہ کرو۔ تو بھائی بات یہ ہے، میری آواز نہیں نکلتی، میں 80 سال کا آدمی ہوں، آپ کے سامنے مجھے کیا مل رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا مقرر نہیں ہوں کہ مجھے لوگ دعوتیں کرے، میرے دل میں جذبہ ہوا کہ میں تو کوئی نہ کوئی قرآن جو جانتا ہوں لوگوں تک پہنچاؤں، تو میں تو کوشش کر رہا ہوں۔ اب مرضی آپ کی ہے، روٹی پکا کر کوئی آپ کے آگے رکھے آپ نہ کھائیں تو پھر کیا کریں؟ میں تو آپ تک پہنچا رہا ہوں بات کو۔ اور میرے عزیز قرآن سمجھا کرو، آئندہ بھی میری جتنی کیسٹیں ہیں یہ ویڈیو آتی ہیں قرآن میں آتی ہیں، مگر ہمارے علماء کرام جو بیان کر رہے ہیں وہ کتابوں سے بیان کر رہے ہیں، وہ قرآن کی طرف سے نہیں آتی۔ تو میں کہا انسان ایک جیسے میں نے آیت پڑھی ہے کہ ایک ہی فطرت پر پیدا ہے، اور اب رسول کریم کی طرف آتے ہیں تو اللہ یہ فرما رہے ہیں سورۃ مزمل، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہ ہے سورۃ مزمل کی آیت نمبر 15 ہے، 15 یعنی 15، انگلش سمجھتے ہو تو پھر یوں ہے۔ تو یہ آیت ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا تم پر گواہ بنا کر، جیسے فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو، یعنی فرعون کی طرف جیسا ہم نے رسول بھیجا تھا، جو فرعون کی طرف رسول گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی تو ویسا رسول ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو وہ فرعون تو ایمان نہ لایا، مگر حضرت موسیٰ نے فرعون کو بہت تبلیغ کی، وہ ایمان نہ لایا۔ تو پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کو ہجرت کرنا پڑی، تو رسول کریم کو بھی ہجرت کرنا پڑی، تو حضرت موسیٰ کو جنگیں لڑنا پڑی، فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، تو حضرت رسول کریم کو کفار مکہ کا مقابلہ کرنا پڑا، جنگیں لڑنی پڑی۔ یہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا، یہ ویسا ہی رسول ہے۔ رسول کریم اور فرعون حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے اس کے مددگار، اور رسول کریم نے فرمایا یا علی تو بھی میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا، یعنی یہ نبی محمد مصطفیٰ اور ہارون، نبی محمد مصطفیٰ علی، وہ موسیٰ اور ہارون یہ سب ایک جیسے، یعنی موسیٰ اور محمد مشابہ ہے۔ میں مرتبے کی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، سب کال کو مولوی بھی فتویٰ لگا دے، مطلب ان میں تشبیہ ہے، فرمایا تو اللہ نے ہے، میرا قصور رہی ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 دیکھ لیں۔ تو جب یہ محمد مصطفیٰ موسیٰ جیسا نبی مشابہت کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ہارون، تو اس کے ساتھ علی ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون، مشابہت ہو گئی، تو اب
اس کے بعد تو میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے اب میں یہ کہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے اصحاب کیسے تھے، اگر ان کے متعلق میں کچھ قرآن سے بیان کرتا ہوں تو مولوی صاحب ایک تو ناراض ہو جائیں گے، اور ماشاءاللہ مولوی صاحبان کے جو مرید ہیں وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہوگی، جو آیت بیان کروں گا کہیں گے یہ اس نے سمجھا ہی نہیں، نہ یہ آیت کا مطلب سمجھتا ہے، نہ کوئی تفسیر سمجھتا ہے، یہ کیا جانتا ہے۔ ہم تو 20 سال تک کیا رہے، پتہ نہیں کیا رہے، قرآن تو نہیں پڑھتے، کچھ رہے ہوں گے، تو اعتراضات ہوں گے، سننے والوں کو میرے بیان سے منحرف کر دیں گے، اور وہ سننے والے مولویوں کی بات مان لیں گے۔ اس لیے میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ تو میں جو کوئی اصحاب موسیٰ کے بارے بیان کرتا ہوں، عقل مند کوئی سمجھ سکتا ہے، اگر موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ اور موسیٰ کے حالات اگر ایک جیسے تو اصحاب بھی تو ویسے، اور اصحاب وہ بھی عام آدمی تھے، یہ بھی عام آدمی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اژدہا بنا کر دکھایا، وہ عصا جو تھا، وہ موسیٰ کی قوم نے صحابہ نے دیکھ لیا نا، تھی بھی وہ بھی موسیٰ کی قوم تھی، یعنی وہ ایک ہی باپ یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل تھے، اور یہ قریش بھی ایک ہی باپ کے بیٹے، اور یعقوب کے بیٹے بھی 12، اور یہ قریش کے خاندان بھی 12۔ محمد سب سے اعلیٰ خاندان سے، موسیٰ سب سے اعلیٰ خاندان سے، محمد مصطفیٰ فرعون کی طرف گئے، موسیٰ علیہ السلام قریش کی طرف آئے، موسیٰ کو ہجرت کرنا پڑی، حضرت محمد مصطفیٰ کو ہجرت کرنا پڑی، موسیٰ کے ساتھ ہارون مددگار، محمد کے ساتھ علی مددگار، اور موسیٰ علیہ السلام وہ ان کو جنگیں کرنا پڑی، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی جنگیں کرنا پڑی۔ مشابہت ہوگی نا، مزید مشابہت میں کچھ نہیں جانتا، اس سے بھی زیادہ مشابہت ہے۔ میں اگر بیان بھی کروں کوئی تو کہے گے بھئی اور ثبوت کیا ہے، میں وہی بات کرتا ہوں جس کا ثبوت مجھ سے کوئی طلب نہ کرے، عام مشہور بات ہو۔ پھر بھی اگر کچھ ضد کی بات ہو تو میں قرآن بھی دکھا سکتا ہوں، بائبل بھی ہے میرے پاس، تو یہ سب کچھ برابر۔ اور ان موسیٰ کی قوم نے، موسیٰ کے اصحاب نے جب دیکھ لیا کہ یہ عصا زمین پر ڈالتا ہے اژدہا بنتا ہے، اگر جیب میں بغل میں ہاتھ مار کر دکھاتا ہے تو یہ ہاتھ کے رنگت سفید سورج کی طرح ہوتے، مگر تکلیف بھی موسیٰ کو نہیں ہوتی۔ 2 معجزے دیکھ لیے، اور کئی معجزے ہوئے، جیسے کہ فرعون پر خون کا عذاب آیا، چچلیوں کا میڈکوں کا عذاب آیا، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان اعجاز و معجزات کے بعد جب ہجرت کر کے چلے تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ بھی معجزہ انہوں نے دیکھا، دریا پھٹ گیا، حضرت موسیٰ کے آثار مارنے سے دریا میں میل میں 12 رستے بن گئے۔ یہ معجزہ بھی موسیٰ کی قوم نے دیکھا، مسلمان بھی ہو چکے تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور سب معجزات دیکھ لیے۔ جب پانی دیواریں بن کر کھڑا ہو گیا، اس میں سے 12 رستے ہو گئے، اس میں سے خشکی سے وہ چلے گئے، وہ دیکھ رہے تھے۔ اور جب فرعون داخل ہوا، اس کے تمام فوجی داخل ہو گئے، تو اس کو بھی وہ دیکھ رہے تھے، تو سب کچھ نے دیکھا۔ یہ دیکھنے کے بعد جب دریا عبور کر گئے، تو یہ سورۃ اعراف کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید ہے بھائی، یہ قرآن مجید ہے، سورۃ اعراف کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ اعراف کی آیت پڑھ رہا ہوں۔
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، جو ہی یہ بنی اسرائیل دریا کو پار کر کے گئے تو ایک قوم پر گزرے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ قالو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایک معبود، ایک اللہ بنا دے جیسا کہ ان کا ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بڑی جاہل قوم ہو۔ کتنے معجزات دیکھ چکے تھے موسیٰ کی قوم کے تھے، یہ سب بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب نبی کی اولاد تھے، اور تمام بڑے معجزات دیکھ چکے، مسلمان ہو چکے، موسیٰ پر ایمان لا چکے، فرعون سے نجات پا چکے۔ یہ سب معجزات دیکھنے کے باوجود جب بتوں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو کہا موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے تاکہ ہم بھی اس پر وہ ویسے ہی عبادت کریں۔ چلے گئے یہاں سے، تو یہ ہے حالات ان کا۔ اور پھر جب جہاں جا کر بیٹھے وہاں پر پانی نہ تھا، اور وہاں بیٹھے پانی نہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ، تو موسیٰ نے پانی مانگا، یا اللہ پانی نہیں ہے، تو اللہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اے موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مار دے، فانبجست منہ اثنتا عشر عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو سب نے اپنا اپنا وہ جو تھا، یعنی کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے نا، تو ہر شخص نے اپنا اپنا مشرب یعنی اپنا اپنا چشمہ لے لیا، ہر وہ جو جیسے ہی 12 وہ تھے خاندان، جو حضرت موسیٰ کے جو یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا، تو وہ بھی 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا وہ جو مشرب اپنا اپنا بانٹ لیا کہ یہ میرا چشمہ ہو، تمہارا ہو، تمہارا ہو، تمہارا۔ پانی پینے لگے، تو یہ معجزہ، دریا کے پھولنے کا معجزہ، ید بیضاء کا معجزہ، عصا کا معجزہ، اب پتھر پہ چشمہ پھوٹنے کا معجزہ، یہ معجزے دے کے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان پر اللہ نے بادل کا دن کو سائے کیے رکھتا، دن کو اس وقت بادل رہتے، یہ معجزہ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، یعنی ایک من تھا، بس وہ آپ پڑھ لینا قرآن مجید میں تو آیت بتا رہا ہوں، مجھ سے اتنی زیادہ تفسیر نہیں ہو سکتی۔ یہ آیات ہیں سورت اعراف کی آیت نمبر 160 پر ہو، آپ بھی دیکھ لینا۔ اچھا، ان پر من و سلوہ نازل، سلوہ بٹیر ہوتے تھے، وہ آتے شام کو ان کو ذبح کر کے کھاتے، اور من کہتے تھے کہ صبح درخت سے ایک بور نما سفید جس طرح یہ ثابودانہ ہوتا ہے، اس طرح دانے زمین پر گرے ہوتے تھے، چادریں بچھا کر رکھتے، وہ اکٹھا کر آتے کی طرح گھومتے پکاتے، وہ میٹھی اور گھی والی روٹی ہوتی تھی، اسے من و سلوہ کہا جائے۔ اور انہوں نے من سلوہ بھی دیکھا، ید بیضاء بھی دیکھا، عصا بھی دیکھا، اور انہوں نے دریا میں وہ چشمے بھی، دریا میں 12 رستے بھی بنے، وہ بھی انہوں نے دیکھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پتھر پہ 12 چشمے بھی بہتے ہوئے دیکھے، پھوٹتے ہوئے، اور انہوں نے اصحاب موسیٰ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ان کے اوپر بادل کا سایہ بھی رہتا، یہ بھی دیکھ لیا، یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے کدھر؟ کوہ طور کی طرف، اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 دیکھنا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اب میں مولوی سے کہوں کہ اللہ تو اپنی بات بدل دیتا ہے، مولوی کو یہ کافر ہے، یہی بات کہنا آتا ہے مولوی کو۔ اللہ تو اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، یہ کیا ہے؟
اللہ فرما رہے آپ آیت نمبر 142 کو دیکھیں، یہ ہمارے ملک میں مولوی لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کے لیے ہے، پڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو وعدہ دیا کہ 30 رات کے لیے آؤ پہاڑ پر، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ 10 اوپر پر وعدہ ختم کیا، پورا کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 ليلة، بس اس کا جو عہد تھا وقت پورا ہوا موسیٰ کا 40 رات۔ 30 رات کا فرما کے 40 رات کر دیا، یہ وعدہ تبدیل نہیں کیا، کیا کیا ہے؟ یہ مولوی ہے، اب اسے ہم کیا کہیں؟ وہ سامعین میں آپ سے کوئی بری بات کہہ رہا ہوں؟ سامعین میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ آیت بھی بتا رہا ہوں، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 142 آپ دیکھ لینا وہاں پہ۔ تمہاری مرضی مجھ پر کفر کے فتح لگاؤ یا کچھ، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، جیسا ہے میں ویسا بیان کر رہا ہوں، کوئی اور بات ہے مجھے بتاؤ۔ تو پھر یہ 40 رات موسیٰ وہاں رہے، وَقَالَ مُوسَىٰ لِهَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِیہِ هَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ۔ تو موسیٰ جاتے جاتے وہ 1 مہینے کے لیے اپنی قوم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، امت کو ایسے بے سہارا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی ان کا کوئی وہ مقرر نہیں کیا اپنا قائم مقام۔ ایسے موسیٰ 1 مہینے کے لیے امت کو ایسے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، امت کے لیے کوئی مقرر نہیں۔ محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب امت کی مرضی ہے نا، وہ اس کے معنی جو کچھ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ 1 مہینے کے لیے جائے، یہ بھی تو نبی ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ، وہ تو قرآن نے فرمایا ہے، سورۃ مزمل جو بیان پڑھی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِیہِ ہارون اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میرا خلیفہ بن جا، نائب بن جا، وَأَصْلِحْ اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، تو فساد کرنے والوں کی راہ نہ چلنا۔ شاید معلوم ہے کہ موسیٰ کے اصحاب میں کوئی فساد کرنے والے بھی موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب یہ بیٹھے ہیں صحرا میں جہاں منسلوا نازل ہو رہا ہے، چشمے پانی سے پھوٹے ہوئے یہ پی رہے ہیں، اوپر سے بادل کا چھاؤں، اوپر سے بادل کا سایہ ہے، یہ سارے معجزات بھی دیکھ چکے ہیں، یہ بھی معجزات ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں وہاں پر۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ سامری نے ایک بچڑا بنایا۔ کیا ایسا بچڑا بنایا؟ میں مختصر کیوں کروں، میں آیت پڑھتا ہوں، یہ میں سورۃ اعراف کی آیت میں 48 پڑھ رہا ہوں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد ایک بچڑا بنا لیا، اور جیسے سے ایک آواز آتی تھی اس کو پکڑ لیا، یعنی اسے معبود بنا لیا، اسے پکڑ لیا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ویہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے دیکھا نہ تھا وہ ان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا تھا نہ ان کو کوئی ہدایت کرتا تھا؟ تو پھر انہوں نے کیوں ان کو، جب وہ بات بھی نہیں کرتا تھا نہ ہدایت کرتا، اب یہ سب جائے مولوی صاحب کہے گا جی وہ خلم نے مٹی ڈالی فلاں، کچھ کرتے رہو۔ اللہ آزمانا چاہتا تھا، 1 ماہ کے لیے بلایا، جب وہی آئی موسیٰ 1 ماہ کے لیے طور پر رہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو قوم سے یہی فرمایا کہ میں تو 1 ماہ کے لیے جا رہا ہوں۔ جب 1 ماہ سے اوپر گزرنے لگے اللہ نے خود روک لیا، کیونکہ قوم کی آزمائش تھی۔ اب تو سامری نے بچڑا بنایا، اللہ نے آواز پیدا کر دی۔ آزمائش ہوتی ہے، جب آزمائش ہوتی ہے کسی کو جنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، جنگ کیوں کی جائے؟ جب دین پہنچا دیا گیا، آج کوئی دین سے منحرف ہو جائے اس سے جنگ کیوں کریں؟ اللہ جہنم میں بھیجے گا۔ جنگ جو قرآن مجید مولوی پھر بار بار رہا فلاں نے جنگ کیوں نہ کی، جنگ کیوں نہ کی، جنگ ایسے کر دی جاتی ہے۔ وہ جنگ تو قرآن کے حکم کے مطابق اللہ فرما رہے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں کہا وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ۔
اور تم ان کو قتل کرو جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے، خبردار زیادتی نہ کرنا، اگر کوئی قتل نہ کرے اپنے گھروں میں بیٹھا تھا حملہ نہ کر دینا۔ آج تک مولویوں کا تو یہ رویہ چلا آ رہا ہے جیسے پارا چنار پر حملہ کر دیا، حملہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا پارا چنار والے کہیں گئے؟ یہ آج نہیں، ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ یہ مولویوں کا دین ہے کہ گھر بیٹھے ان پر حملہ کر دو، بہانا بناؤ سے قرآن جلایا، قرآن کی توہین کی۔ کون مسلمان قرآن کی توہین کرتا ہے؟ یہی مولوی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر یہ ہوا، یعنی موسیٰ ادھر گئے تو میں نے 148 نمبر جو آیت پڑھی ہے سورۃ اعراف کی، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، موسیٰ کے بعد موسیٰ کی قوم نے اپنے زیورات پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا، ایک بچڑے کا جسم، جسدًا لَهُ خوار، ایک جسم بنایا کہ اس میں آواز آتی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں آواز تو میں نے پیدا کر دی، مگر اب الم یرو انہ لا یکلمہم ویہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ نہ تو وہ ان سے بات کرتا تھا نہ ہدایت کرتا تھا۔ اتخذوا قانوا ظالمین، انہوں نے اسے پکڑ لیا، بڑے ظالم ہو گئے، گمراہ ہوئے۔ تو موسیٰ جب آیا تو آگے بچڑے کی بات کر رہے تھے۔ یہ ہے قوم موسیٰ، اصحاب موسیٰ۔ کتنے بار میں نے کہا کہ اگر وہ چلے معجزہ دے کر دریا کنارے، تو پھر وہاں جا کر بیٹھے، کہنے لگے موسیٰ ہم ایک ہی بات پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تھوم ہو، دھنیا ہو، کھیرے ککڑی ہوں، سبزیاں ہوں، من بقر و قصا و فوم و اناج، یہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، مختلف کھانے تبدیل کریں وہ دے دیں۔ میں نے کہا اچھا یہ شہر ہم رکھو، ان شہر والوں نکال دو اور یا مار دو اور پھر تم جہاں رہو ہر چیز کھاؤ۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہ، موسیٰ ہم کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ اس شہر میں موجود ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا نحن هاہنا قاعدون، تو جا تیرا رب جائے، ہم یہیں پر ٹھیک بیٹھے، ہم یہیں پر، جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 24 ہے، تو جا تیرا رب جائے، ہم یہیں ٹھیک بیٹھے۔ تو نہ گئے، اس میں اس شہر میں داخل نہ ہوئے، جنگ نہ کی، وہ جنگ سے بھی انکار کر دیا۔ تو موسیٰ، اور پھر موسیٰ حکم ہوا کہ اب تم فتح ہوا شہر اپنے آپ۔ وہ کچھ چند لوگ گئے حضرت یوشع نون کے دور میں، وہ قوم جباری سے جنگ ہوئی، وہ شہر کو فتح کیا گیا۔ پھر ان کو بلا کہ آپ تو شہر میں داخل ہو جاؤ، اب اور انہیں کوئی تکلیف، ان میں سے کوئی زخمی نہ ہوا، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے فرشتے بھیج دیا، ان شہر والوں پر روب ڈالا، وہ باہر نکلے، قتل بھی ہو گئے، اکثر قتل ہو گئے، جو کہ باہر یہ نکلتے ہو کو قتل کرنے لگے یا بھاگ گئے، شہر خالی ہو گیا، شہر میں داخل ہو گئے۔ جب یہ شہر میں داخل ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب شہر میں داخل ہو رہے ہو، وادخلوا الباب سجدا قولوا حطۃ، اب دروازے میں داخل ہو، سار نیچا کر کے سجدہ کرتے ہو، قولوا اور کہو حطۃ معاف نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری جو ہے نا وہ خطائیں معاف کرتے ہیں۔ تم صرف یہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں وکیل الحم اسکنو، چلو میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، وہ بھی آیت ہے جو میں پہلے پڑھی، اور یہ 61 آیت ہے اعراف کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ حکم ہوا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، جو تمہاری چیز چاہے کھاؤ پیو، مگر دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سر نیچے کر کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، قولوا، اور یہ کہنا کہ حطۃ، ہمیں یہ ابراہیم زبان کا لفظ ہے کہ ہمیں بخش دے،
تو اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ حطت میں انہوں نے وہ قول کو تبدیل کر دیا. جب قول کو تبدیل کر دیا اللہ نے حکم دے دیا. اب دیکھ کتنے بار بھٹک رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اب بندر بن جاؤ بھٹک. تو وہ بندر ادھر شہر کے دروازے کے باہر تھے تو انسان تھے، اندر دروازے جب داخل ہوئے بندر تھے جنہوں نے اللہ کے قول کو تبدیل کیا اور حکم کی تعمیل نہیں کی تو بندر بن گئے. تو بھائی جیسے اصحاب موسیٰ ویسے اصحاب محمد. ہاں آپ کہیں گے ایسے نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں اس میں کیا کمال ہے. تو یہ تو ہمارے نبی کی شکایت ہے، ہمارے نبی کی. موسیٰ کی شکایت نہیں ہے، نوح کی شکایت نہیں ہے، ہمارے نبی کی ہے. یہ کیونکہ حکومت پر آئے ہمارے نبی کے ساتھ. ہمارے مولوی ہمیشہ حکومت کے چمچے رہے ہیں، جو بھی حکومت پر آیا. یہ صرف خلفائے راشدین کے نہیں، اس کے بعد معاویہ بنو امیہ کے جتنے تھے یہ سب ان کے چمچے ہیں. بنو عباس ہے یہ ان کے چمچے ہیں. مغلی آئے تو یہ ان کو جتنا اورنگزیب عالمگیر کو بڑی چیز مانتے ہیں. یہ ایسے مولوی ہیں، اللہ ان سے بچائے. تو بھائی اصحاب ہادی نہیں ہو سکتے. میرا مختصر بات یہ ہے، اصحاب ایسے ہوتا ہے، اصحاب خود ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے رسول کریم نے فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب، عزت والی دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت. پر کیا کہتے ہیں وہ اصحابی کا نجوم ہے. ایک تو اصحابی کا نجوم کیسے بن گئے؟ جب رسول نے فرمایا دو چیزیں چھوڑا، کبھی کہتے انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی، کتاب خدا اور سنت چھوڑ گئے، یا کتاب خدا اور اہل بیت چھوڑ گئے. چیزیں تو دو رہیں گی، اصحابی تیسری نہ بن جائے گی. یہ ہے مولوی صاحب کی ایمانداری کہوں یا اس کی عقل مندی اتنی ہے؟ یہ عقلاً فارغ ہے یا ایمان سے فارغ ہے مولوی؟ یہ کیا بات ہے؟ جب چیزیں دو وہ ثقلین رسول گنتی نہ آتی تھی، انہوں نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. یہ تین اصحاب تو کسی صورت ہو نہیں تھی. رہی بات یہ کہ آیا سنت ہو سکتی ہے؟ سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ سنت کوئی رسول کی کتاب لکھوا دی تھی؟ میری سنت کون جانتا ہے؟ ناف کے نیچے کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں. کوئی ناف پر ہاتھ باندھے پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق. کوئی سینے پر ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں. کوئی ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں سنت کے مطابق. یہ کیسی سنت ہے؟ سنت کا جب تعین ہی نہیں، سنت رسول نے لکھوائی ہی نہیں، کوئی کتاب ہی نہیں، تو سنت کیسے چھوڑ گئے؟ تو مولوی خدا کے لیے قوم کو گمراہ نہ کرو. رسول کریم یہی فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، و عترت اہل بیتی، اور اپنے خون میں قریبی جو ہیں اہل بیت وہ ان تمسکوا بہما، ان سے تعلق رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. افسوس یہ ہے کہ اہل بیت پر ظلم و ستم کیے، قرآن مجید کو آگے پیچھے کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور ناظرین اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.